السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں نے ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر سے بات کی تھی اور ان کی جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے، پھر ان کی ڈیوٹیز، ان کی سیلری اور اس کے بارے میں نے بات کی تھی۔ آرتھوپیڈکس، میڈیکل، ان اسپیشلٹیز کی ڈاکٹر سے میری بات ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں گائنی کی ایک رجسٹرار کے ساتھ میری بات ہوئی اور میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستانی ایک رجسٹرار ہے گائنیکالوجی میں، میں جس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، اس سے میں نے ڈفرینٹ کویسچنس کے ریکروٹمنٹ پروسیس اس کی کیسی ہوئی، پھر اس کی ڈیوٹیز، اس کی پے کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، یہ سب میں نے اس سے بات کی اس بارے میں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہاسپٹل میں 2-4 پاکستانی رجسٹرارز ہیں گائنی میں، لیکن میری ایک سے بات ہوئی تھی اور میں ان کا جو ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں شاید دوسرے ہاسپٹل میں اس سے ڈفرینٹ ہوگا، جو ڈیوٹیز وغیرہ ہیں اور سیلری شاید دوسرے ہاسپٹل میں ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن میجارٹی آف دی کیسز اوورآل سسٹم ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے، پورے آئرلینڈ میں۔ اور آپ کو ہر گائنی ڈپارٹمنٹ میں، ہر ہاسپٹل کے گائنی ڈپارٹمنٹ میں پاکستانی ڈاکٹرز ملیں گے ضرور، رجسٹرار SHOs۔ میں یہاں پہ رجسٹرار کی بات کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میری رجسٹرار سے بات ہوئی ہے تو میں اس کی کہانی اور اپنی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی ریکروٹمنٹ کیسی ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ریکروٹمنٹ ایجنسی کے ذریعے اپلائی کیا، اس کو میں نے اپنی CV بھیجی، پھر انہوں نے انٹرویو ارینج کیا اور انٹرویو دے کے میں آئرلینڈ آ گئی۔ وہ FCPS کے بعد آئی ہے، FCPS کیا ہوا ہے اس نے پاکستان میں، یا پھر رجسٹرار کی جاب کر رہی ہے ابھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے آئرلینڈ میں لینڈ کرتے ہیں۔ تو ڈفرینٹ ریکروٹمنٹ ایجنسیز میں نے پچھلی بھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس میں جو مجھے جن کے نام یاد ہے وہ ہے ڈفی الیگزینڈر، FRS، میچ میڈکس، ون میڈیکل، لوکم میڈکس، یہ سارے ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں اور یہ آئرلینڈ میں ڈاکٹرز کو ریکروٹ کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو ای میلز کریں اگر آپ کے پاس رجسٹریشن ہے، اور اپنی CVs ان کے ساتھ شیئر کریں، تو پھر اگر ان کے پاس آپ کے لیے جابس ہوں تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے انٹرویو آپ لوگوں کے لیے ارینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ذریعے جاب ڈھونڈنا ایزی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بغیر اگر آپ کسی اور کو کہیں گے اور کسی ریفرنس کی تلاش میں ہوں گے تو یہاں پہ مشکل ہے، وہ ہوتا نہیں ہے اکثر، ٹھیک ہے۔ ریکروٹمنٹ ایجنسیز بیسٹ ایک روٹ ہے جس کے ذریعے آپ لوگ جابز لے سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کیا ہیں، تو ہر ڈپارٹمنٹ کی طرح، ہر اسپیشلٹی کی طرح گائنی کی بھی 2-3-4 جابز ہوتے ہیں۔ ایک تو OPD ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہفتے میں 1 یا 2 بار OPD کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ خود مریض دیکھتے ہو، مریض کا پلان بناتے ہو، اور اگر کوئی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہو تو اس کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو۔ ہر ٹائم کنسلٹنٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایمرجنسیز میں آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آن کال ڈیوٹی جس کو کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاسپٹل میں 24 آور کی کال ہوتی ہے، صبح 8 بجے سے شروع کے نیکسٹ دن کے 8 بجے تک کال ہوتی ہے 24 آور، اور یہ ہفتے میں تقریباً 1 بار یا میکسیمم 10 دن میں 1 بار
وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے رجسٹرارز ہیں اور کتنی زیادہ ڈاکٹرز ہیں. جتنی زیادہ ڈاکٹرز ہوں گے اتنا ہی آپ لوگوں کی جو کال ہے وہ بعد میں آئے گی. تو یہاں ہفتے میں ایک بار ان کی کال آتی ہے 24 آورس. صحیح ہے. آن کال ڈیوٹیز ہو گئی, او پی ڈی ہو گئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں اس کو, کالپوسکوپی. ہاں کالپوسکوپی اس کا کلینک ہوتا ہے. صحیح ہے. اس میں مریض آتے ہیں اور پھر ان کا پروسیجرز کرتے ہیں. تو یہ 2-4 چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہے. او پی ڈیز, ایمرجنسی آن کال ڈیوٹیز اور کلینکس وغیرہ. صحیح ہے. بیسک چیزیں یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کا لیبر روم میں بھی, او ٹی میں بھی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے, لیبر روم اینڈ او ٹی ساتھ ساتھ. اچھا, اس سے پہلے کہ میں سیلری کی بات کروں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو, اس کے کویسچن جو اس نے مجھے بتائے وہ شیئر کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو آپ کی سی وی میں لکھا ہے اکثر اوقات اس کے تھرو جاتے ہیں. وہ ان سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ سی وی میں جو لکھا ہوتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے. لائک فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی آڈٹ وغیرہ کیا ہو, کوئی ریسرچ کی ہو, تو میں پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا پورا علم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. صحیح ہے. پھر جنرل کویسچنز ہوتے ہیں کہ آپ آئرلینڈ کیوں آنا چاہتے ہو, آپ کا کیریئر پلان کیا ہے, آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہو, تو یہ پوچھتے ہیں انٹرویو میں. پھر اکیڈمک کویسچنز پوچھتے ہیں. اس نے مجھے جو اکیڈمک کویسچنز کیے اس نے مجھے کہا کہ پوسٹ پارٹم ہیمریج کے بارے میں میرے سے پوچھا انٹرویو میں, اور مینجمنٹ آف ہائپر ٹینشن ان پریگنینسی اس کے بارے میں پوچھا. اس کے علاوہ اس نے کوئی سی سیکشن کے بارے میں بھی کویسچن پوچھے کہ اگر بیبی آکسیپیٹو پوسٹیریئر ہے تو اس کو کیسے ڈیلیور کریں گے, او ٹی میں ڈیلیور کریں گے یا لیبر روم میں, یا کیا کریں گے. اس کے علاوہ اس نے یہ پوچھا کہ اگر آپ کو کچھ مسئلہ آ جائے وارڈ میں مینجمنٹ کے حوالے سے تو آپ کس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنی کولیگ کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو کیسے ایسکلیٹ کریں گے, کیسے ڈسکس کریں گے سینئرز کے ساتھ. تو یہ کچھ 1-2 ٹرکی کویسچنز پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے مجھے کہا کہ پاکستان میں جو لوگ گائنی کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو یہ سب کچھ آتا ہے. جو اکیڈمک کویسچنز ہیں انہوں نے کیے ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کا ایکسپوجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کویسچنز کرنا, ان کویسچنز کو آنسر کرنا. تو انٹرویو اتنا مشکل نہیں ہوتا. میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں, آپ کے پاس اگر بیسک نالج ہے آپ کی اسپیشلٹی کی تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہو گئے. اب آتے ہیں سیلری کے بارے میں. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اکثر سیلری کے بارے میں بتاتے بھی نہیں ہیں, لیکن میں بھی ایسا نہیں ہوں. میں جس سے بات کرتا ہوں وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ اتنی سیلری آتی ہے ہماری. دیکھیے سیلری تو آپ ایک بیسک سیلری ہوتی ہے نا, دوسری اس کے بعد اوور ٹائم تو آپ کے کالز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے زیادہ کالز ہوں, جتنے زیادہ آپ کے اوور ٹائم ہو, جتنے زیادہ ایکسٹرا گھنٹے آپ نے کام کیا ہو, اتنا ہی آپ کا جو اوور ٹائم پیمنٹ ہے وہ زیادہ بنتا ہے, اور جس سے سیلری آپ کی بڑھتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی 3500 یا 3600 بیسک پے ہے, تو آپ ہر ہاسپٹل میں تقریباً اتنے آن کالز ہوتے ہیں, اتنا اوور ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی سیلری منتھلی تقریباً 5000 تک ہو جاتی ہے. نیٹ انکم جو ہے, جو ٹیکس کے بعد, صحیح ہے, جو آپ کی جیب میں آتا ہے وہ تقریباً 5000 سے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کئی اسپیشلٹیز میں لوگ ہیں جو 6000 تک بھی کما سکتے ہیں, SHO اور رجسٹرار لیول کی لوگ. لیکن آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ہاسپٹل میں اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ لوگوں کی سیلری 5000 تک ہوگی رجسٹرار کی. آپ لوگ زیادہ بھی کما سکتے ہیں اگر زیادہ کالز کریں گے, 5500-6000 تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں جیسا کہ میں نے کہا, یہ نیٹ انکم کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی جیب میں آئے گی. تو 5000 آپ لوگ گائنی کے رجسٹرارز اپنے ذہن میں رکھیں. یہ 4500 بھی ہو سکتا ہے اور 5500-6000 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلی سیلری کی بات ہو گئی.
یہ گائنی کی بات ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے اندازہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ریکروٹمنٹ کی بات کی ہم نے، پھر اس کے بعد انٹرویو کی، اس کے بعد جو اس کے بیسک ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اینڈ آخر میں سب کی فیوریٹ سیلری کے بارے میں بات کی ہم نے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، دوسری اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ، اینستھیزیا ہے، سرجیکل ہے، اور جو دوسرے کسی بھی اسپیشلٹی کے ڈاکٹرز مجھے ملتے ہیں تو میں ان سے بات کروں گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور اگر چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔